ایک خوبصورت محل میں بادشاہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بڑی زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام سے بھی بڑی زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ تم نے سارے گاؤں میں راشن پہنچا دیا ہے نا؟ کسی کو بھی راشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری حکومت میں کسی کو بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اس نے سارے سپاہیوں کو اپنی عوام کی خدمت میں لگایا ہوا تھا۔ جی بادشاہ، میں نے ہر طرف راشن پہنچا دیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، میرے سپاہی سارا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، تم سب کا خیال رکھو۔ بادشاہ سپاہی کی ڈیوٹی لگا کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کی دونوں بیٹیاں پورے محل میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ دیکھو باہر کتنا پیارا موسم ہے، یہ دیکھو پرندے کتنے پیارے ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پرندے مجھ سے ہی ملنے آتے ہیں۔ مسکان کو پرندے بہت زیادہ پسند تھے۔ مسکان کی بڑی بہن شہزادی وہ بھی پرندوں سے پیار کرتی تھی۔ دونوں بہنیں پرندوں کے لیے کھانا رکھتی تھیں اور پرندوں سے پیار کرتی تھیں۔ محل کے باہر پرندوں کو دیکھنے جاتی ہیں، ان کے لیے صحیح سے کھانا رکھا ہے وہ دیکھتی ہیں۔ جیسے ان کا باپ نرم مزاج تھا ویسے ہی وہ بھی بڑے نرم دل کی ہوتی ہیں۔ تم نے اچھے سے کھانا کھایا نا؟ میں نے تمہارے لیے کھانا رکھا تھا، تمہیں مزہ آیا کھانا کھانے میں؟ تمہیں کچھ اور چاہیے تو میں وہ بھی لا دیتی ہوں۔ شہزادی پرندوں سے ایسے باتیں کرتی جیسے پرندوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ تو اڑ گیا، اس کو لگتا ہے میری باتیں پسند نہیں آئی۔ یہ دیکھو یہ کتنا پیارا ہے، یہ سنہری کلر کا ہے۔ مسکان دیکھو تمہیں پسند آئے گا، کتنا پیارا پرندہ ہے یہ۔ مسکان اس پرندے کو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی چلی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے جادو میں وہ کھو جاتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے، مسکان اور شہزادی آپ دونوں کیسی ہیں؟ وہ بولنے والا پرندہ تھا۔ میں آپ کو روز دیکھتا ہوں، آپ سے ملاقات کا بڑا شوق تھا، آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تم بولتے کیسے ہو؟ تمہیں بولنا آتا ہے، تم کتنے پیارا بولتے ہو۔ تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، ہم لوگ باتیں کریں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ محل میں نہیں رہ سکتا، میں محلوں میں نہیں رہتا، میں تو ہواؤں میں رہتا ہوں، پوری دنیا کو گھومتا ہوں۔ میرا بہت دل ہے تم میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ باتیں کرو، تم بہت پیارے ہو، پلیز میرے ساتھ چلو۔ نہیں، مجھے پوری دنیا کو گھومنا ہے، ابھی بھی میں پوری دنیا کو گھوموں گا، ہر طرف سیر کروں گا، بڑا مزہ آئے گا، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ پرندہ اس کے قریب آتا ہے اور اس مسکان پہ اس پرندے کا جادو ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے اور پرندہ باتیں کرتا کرتا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور مسکان اس پرندے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ پرندہ کہاں چلا گیا ہے؟ مجھے اس سے باتیں کرنی تھی اور یہ اڑ چکا ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے وہ پرندہ چاہیے۔ مسکان کو تو ضد ہو گئی تھی کہ اس کو وہ پرندہ چاہیے۔ وہ پرندہ اس کے پاس کیوں نہیں ٹھہرا، وہ اس وجہ سے پریشان تھی۔ مسکان بہت زیادہ ہی اداس اور پریشان ہو گئی تھی، اسے وہ پرندہ چاہیے تھا لیکن وہ پرندہ اڑ چکا تھا۔ وہ اس بات کو بہت زیادہ دل پر لے گئی، روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر کافی دنوں تک وہ اس پرندے کی یاد میں ہی اپنے کمرے میں رہتی ہے اور وہ کافی دنوں سے کمرے سے نہیں نکلی ہوتی۔ بادشاہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، بادشاہ نے ہر طرف اپنے بندے پھیلا دیے تھے اس پرندے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ سپاہی کہتا ہے، میں نے پرندے کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف بندے پھیلائے ہوئے ہیں، جیسے ہی پرندہ ملے گا ہم شہزادی کے پاس لے آئیں گے۔ کیا یہ کچھ بہتر ہوئی ہے؟ بادشاہ ہمیشہ اپنی بچی کا خیال رکھتا، اس کے کمرے میں چکر لگاتا رہتا کہ کبھی اس کی بچی اٹھ کے اس سے باتیں کرے گی، لیکن مسکان جیسی سوئی اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس کو اس پرندے کی یاد ستا رہی تھی اور اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا اور بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی بہن بھی۔ بابا جان، آپ کو کچھ کرنا ہوگا، آپ میری بہن کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، میری بہن کے لیے اس کو ڈھونڈ کر لا دیں۔ وہ کہاں، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں اٹھی ہے۔
اس کی بڑی بہن بہت پریشان تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے ہر طرف اپنا سپاہی پھیلائے ہوئے ہیں، جیسے ہی پرندہ ملے گا وہ اس کو لے کر آئیں گے اور مسکان بالکل ٹھیک ہو جائے گی، وہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تم رونا بند کرو، تم اس کا خیال رکھو۔ سپاہی بتاتا ہے پرندہ نہیں مل رہا بادشاہ سلامت، ہر طرف سنہری پرندے کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جو مرضی کرو، وہ پرندہ ملنا چاہیے۔ میری بیٹی مسکان اس پرندے کے بغیر مر جائے گی اگر وہ پرندہ نہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، جاؤ جاؤ اسے ڈھونڈو، میری بیٹی کے لیے اس کو ڈھونڈو۔ بادشاہ کے پاس سپاہی دو آدمی لے کر آتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ دیہاتی ہوتا ہے اور دوسرا جنگجو۔ بادشاہ سلامت، میں نے سنہری پرندے کے بارے میں سنا تو مجھے لگا مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے۔ مجھے سنہری پرندے کے بارے میں میرے بابا نے بتایا تھا اور میرے بابا کو ان کے پردادا نے۔ سنہری پرندے کے بارے میں جانتا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ وہ اس عام آدمی تھا، بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ عام آدمی کیا ڈھونڈے گا۔ سپاہی کو وہ حکم دیتا ہے اس جنگجو کو بھیجا جائے، اس کو زیادہ رستوں کا پتہ ہوگا۔ بادشاہ جو ہے اس عام آدمی کی بات کو نہ سنتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ سپاہی آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے جادوئی نقشہ ہے اور یہ پرستان کا رستہ ہے، یہ سنہری پرندہ ضرور پرستان میں ہوگا، تمہیں اس رستے سے جانا ہے، لیکن یہ رستہ بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن تم بہت بہادر ہو اس وجہ سے تمہیں چنا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ جیسے ہی تم آؤ گے واپس تمہیں انعام دیا جائے گا، سنہری پرندے کو ملنے پر تمہیں بھاری رقم دی جائے گی۔ مجھے بھی ساتھ بھیجا جائے کیونکہ مجھے معلوم ہے رستوں کا، میرے دادا پردادا اس بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ بادشاہ نے اس کو جانے کا حکم دیا ہے، تمہیں نہیں دیا، تم یہیں پہ ٹھہرو، اس کو جانے دو۔ اب تم وقت ضائع کیے بغیر جاؤ اور پرستان سے پرندے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مجھے انعام میں حصہ نہیں چاہیے۔ تم میری مدد کیا کرو گے؟ تم عام سے آدمی ہو، میرے پاس نقشہ ہے اور بہادری بھی، اور تم کیا کرو گے؟ مجھے تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ جنگجو کو خود پہ بہت زیادہ غرور تھا، پھر وہ اپنے رستے پر نکل چلتا ہے۔ جنگجو کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی اس رستے میں جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے عام آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تاکہ کہیں بھی جنگجو کو کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ یہ مجھے لگتا ہے غلط رستے پر جا رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت رستے میں جنگجو کو ملتی ہے۔ مجھے میرے بیٹا میرے گھر چھوڑاؤ، میری نظر کام نہیں کرتی، مجھے اپنے گھر کا رستہ نہیں آ رہا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن جنگجو جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کو انعام کی لالچ ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی سے جلدی سنہری طوطا لانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھے خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، تم اپنی مدد خود ہی کرو، میرا وقت برباد کر رہی ہو، جاؤ جو مرضی کرو لیکن میرا وقت ضائع نہیں کرو، ہٹو میرے راستے سے، مجھے جانا ہے۔ جنگجو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی جنگجو وہاں سے جاتا ہے وہ عام آدمی سامنے آ جاتا ہے اور بوڑھی عورت سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بوڑھی عورت اس کو بتاتی ہے کہ اس کو گھر کا پتہ نہیں پتا، تو وہ اس عام آدمی اس کو بولتا ہے کہ آپ کے گاؤں کا مجھے پتا ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ عام آدمی اس بوڑھی عورت کو لے کر اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ گھر پہنچتا ہے وہ اس بوڑھی عورت کو کہتا ہے ماں جی آپ بیٹھ جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ بوڑھی عورت اس سے پوچھتی ہے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پرستان جانا ہے، رات بہت ہو رہی ہے، مجھے پرستان کے راستے میں نکلنا ہے، جنگجو تو بہت دور جا چکا ہوگا۔ پاکستان میں بہت سارے راستے جاتے ہیں، مجھے جو راستہ پتا ہے وہ بہت آسان ہے اور اس میں خطرات بھی کم ہیں، میں تمہیں وہ راستہ بتا دیتی ہوں، بلکہ میرے پاس کاغذ پہ سارا وہ راستہ لکھا ہوا ہے، اس میں شاید کچھ ستاروں کی نگری، کچھ مچھلیوں کا ذکر ہے، کچھ پھولوں کا ذکر ہے، رنگوں کا ذکر ہے، تم ان رستوں سے تم اس کو سمجھ کے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، پڑھ کے تم ان رستوں سے جاؤ گے تو جلدی پاکستان میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ بوڑھی عورت اس کو وہ راستہ بتاتی ہے اور اس کو وہ کاغذ دیتی ہے جس کی مدد سے وہ سارا راستے کو پہچان سکے۔
बहुत शुक्रिया माँ जी, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। उसे वो कागज़ देकर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। रात दिन एक करता है, कभी भी वो आराम नहीं करता। वो बादशाह की शहजादी परेशानी में है। मुझे बादशाह के लिए अपना सफ़र जल्दी तय करना होगा। सोचता कि आराम कर लूँ, लेकिन वो आराम नहीं करता। थोड़ी देर के लिए आंख लगाता और फिर चल पड़ता। उसने दिन रात एक कर दिया था। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवरों का भी सामना हुआ और बहुत सारे जिन्नात से भी उसका सामना हुआ, जिनके साथ उसने लड़ के रास्तों को पार कर लिया। जंगजू बड़े आराम से सोया होता है, वो आराम से रास्तों को तय कर रहा होता है। हाँ, ये है फूलों की नगरी, यही कागज पे लिखा हुआ था। इसमें खुशबू फैली हुई है और कागज में खुशबू का जिक्र था। यही रास्ता मुझे लगता है परिस्तान की तरफ जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ ताकि मैं आगे चलने के काबिल हो सकूँ। वो जब थोड़ा थक जाता तो थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर अपने सफ़र पर चल जाता। वो भूखा था और आराम भी नहीं कर सका था, लेकिन वो अपने सफ़र को तय करता जाता है। परिस्तान के रास्ते में बड़े प्यारे जगह आती हैं। ये तारों की नगरी है। वो तारों की नगरी से गुजरता है। वहाँ पर जुगनू थे जो तारों की तरह दिखाई देते थे। फिर वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर मछलियाँ थी। मछलियों का घर, यही कागज में लिखा हुआ था। मैं परिस्तान के करीब हूँ। वो अपना सफ़र तय कर चुका था और वो परिस्तान के करीब पहुँच चुका था। वो एक फल के पास पहुँचता है जिसका कागज़ में जिक्र था। वहाँ पर एक तोता आता है, लेकिन वो सुनहरी रंग का नहीं था। वो तोता फल को खाता है। आदमी उससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बातें नहीं करता। वो अपना खाना खा के वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहाँ उसको बैठे और जागते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। सुनहरी तोता नहीं आ रहा था। लगता है सुनहरी तोता नहीं आ रहा, मुझे वापस ही जाना होगा, मैंने वक्त बर्बाद कर दिया। वो ये सोचता ही है कि सुनहरी तोता सामने आ जाता है। वो सुनहरी तोते को देखकर हैरान होता है। सुनहरी तोता उससे पूछता है, अजनबी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो सुनहरी तोता बोल रहा था, मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। शहजादी तुमसे मिलना चाहती है। शहजादी के पास तुम गए थे, उसके पास से शहजादी बहुत बीमार पड़ गई हैं। तोते को हैरानगी से देखता है कि ये क्या दोबारा बोलेगा कि नहीं। वो तोता उसके पास आता है और आकर दोबारा उससे बात करता है। क्या तुम बात नहीं करोगे? एक दफा दोबारा बोलो ताकि मुझे पता चले तुम वही सुनहरी तोते हो जो शहजादी से मिले थे। हाँ, मैं वही सुनहरी तोता हूँ जो मैं शहजादी से मिला था। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त होगी वो तुम बादशाह को बताना, बादशाह जरूर मान जाएगा। वो बहुत नरम मिजाज बादशाह है और उसकी बेटी भी वैसी ही है। वो तुम्हें बड़े ख्याल से रखेंगी। तुम मेरे साथ चलो, शहजादी खतरे में है। तोता उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा शहजादी के लिए। फिर वो आम आदमी और तोता वापसी के सफ़र को निकल पड़ते हैं। बहुत सारे रास्तों से गुजरते हैं और एक रास्ते पर आम आदमी बैठता है और तोता उससे कहता है, क्या वो मुझे कैद तो नहीं करेंगे? मुझे डर लग रहा है। आम आदमी दोबारा से अपने सफ़र के लिए उठता है और चलना शुरू हो जाता है और उससे बोलता है, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, मेरे पे यकीन रखो। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आम आदमी सुनहरी तोते को समझाकर चल पड़ता है और फिर सुनहरी तोता खुद ही उनके साथ पीछे आ जाता है। फिर वो उस महल में पहुंच जाते हैं। सुनहरी सिपाही देख के हैरान होता है, तुम कहाँ से आ गए? सुनहरी तोता तुम्हारे पास कैसे है? और वो सिपाही कहाँ है? उसको तो जंगजू समझ के बेचा गया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। तुमने अच्छा किया तोता ले आए। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बादशाह सलामत तुम्हें इनाम देंगे। मुझे इनाम की नहीं ज़रूरत, शहजादी ठीक हो जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। ये तोता आप लेकर शहजादी के पास चले जाएं। नहीं बादशाह, तुमसे मिलना चाहेंगे। फिर उस आम आदमी को इनाम दिया जाता है और वो अपनी वो इनाम की रकम उस औरत को भी देकर आता है जिसने उसकी मदद की थी। और फिर बादशाह
उस आम आदमी को अपने महल में ही ठहरा लेता है। वो आम आदमी महल में ही रहना शुरू हो जाता है। आम आदमी शहजादियों के साथ घर के फर्द की तरह रहता है। तोता शहजादियों का दिल बहलाता रहता है और बातें करता रहता है। मैं तुम्हें परिस्तान की बातें सुनाता हूँ। परिस्तान में बहुत से मेरे जैसे सुनहरे परिंदे हैं। अब तुम ये ना कहना मैं वो सारे सुनहरे तोते ले आऊँ। सुनहरे तोता बड़ी प्यारी बातें करता है। शहजादियाँ बड़ी खुश रहती हैं उस तोते के साथ। और फिर उस आम आदमी को अपनी नेकी का सिला मिला और वो भी उस महल में उस घर के फर्द की तरह रहने लग गया। उसने उस बूढ़ी औरत के साथ नेकी की, इस वजह से उसके साथ भी नेकी हुई। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।